بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ موجود ہے سینئر قانوندان میاں محمد اکبر ایڈوکیٹ صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو نیا حکم آیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، جو زمینوں پہ قبضے تھے اس کے معاملے میں جو ڈی آر سی بنی تھی، اس کے جو فیصلے تھے ان کو جو ہے وہ ریورس کیا گیا ہے۔ اصل میں پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ قانون کیا تھا اور اب کا کیا قانون بنایا گیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا وہ جو پہلے والے فیصلے تھے وہ ریورس ہو جائیں گے؟ میاں صاحب اس کے بارے میں تھوڑے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو صاحب، ایک پنجاب گورنمنٹ نے 2025 میں ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025۔ صحیح۔ اس کے تحت ایک ڈی آر سی بنائی گئی تھی جس میں تقریباً 6 ممبران تھے، ڈی سی اس کو چیئر کرتا تھا۔ تو وہ جو ناجائز قابضین تھے ان سے قبضے واگزار کرانے تھے، جس طریقے سے بھی، چاہے سال سے لوگ ناجائز قابضین بیٹھے ہیں، پراپرٹی میری ہے قبضہ کسی اور کا ہے، تو اس پہ گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا اور وہ قانون سازی کی۔ پنجاب میں بہت بڑا مسئلہ تھا، خاص کر لاہور جیسے بڑے شہر میں اور بڑے شہروں میں لوگ جو ہے وہ سال سے بلکہ دہائیوں سے جو ہے عدالت کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، وہ ڈی آر سی بنی، ڈی آر سی نے بڑے اچھے اقدام کیے، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا قبضے دلائے گئے لوگوں کو۔ اس میں تھوڑی سی ذرا قانون میں جو ہے نا وہ کچھ شکیں تھیں جو خلاف آئین تھیں، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکم تھا اس میں، تو وہ پھر لوگ یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ انہوں نے ہائی کورٹ کا رخ کیا۔ بھاولپور میں بھی تقریباً 198 کیسز تقریباً ریٹیں تھیں جو اس ڈی آر سی کے خلاف آئی تھیں۔ اسی طرح لاہور میں پنڈی بینچ پہ، یعنی پورے پنجاب میں ایک بھوچال آ گیا جو ہے نا اس کا ریٹوں کا۔ تو پھر اس پہ فیصلہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحبہ ہیں ہمارے یہاں لاہور کی، انہوں نے وہ سارے جو کیسز تھے وہ اپنے ساتھ پاس بلا لیے نا ان کیسوں کو۔ اچھا، وہ کیس وہاں چلے گئے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا ہے، انہوں نے وہ جتنے قبضے دلائے گئے تھے ڈی آر سی کے بہاف پہ، تو ان کو سب کو وہ آرڈر نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، معطل کر دیے معطل کر دیے فیصلے بھی۔ یہ اس میں قانونی نقائص تھے اس میں، صحیح ہے۔ اس کے جو ہے نا وہ ختم ہونے کے بعد اب جو ہے، اب اصل چیز جو ہے وہ اب آگے کیا ہونا ہے، یعنی چیف جسٹس صاحبہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے ڈی آر سی کو، کیونکہ ڈی آر سی کو صرف اتنا یعنی کہ اختیار تھا کہ ڈی آر سی دیکھتی بھی کون مالک ہے، کون غیر مالک ہے اور کون ناجائز قابض ہے۔ اس کی ایک رپورٹ بنا کے وہ ٹریبیونل، اس میں نا اس آرڈیننس پہ ایک ٹریبیونل بنائے گئے تھے، اس ٹریبیونل کے پاس وہ رپورٹ سبمٹ کرنی تھی، اس پہ ایک ڈگری پاس ہونی تھی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈی آر سی نے خود ہی عدالتی فیصلے کے تحت ہونے چاہیے تھے، یہ ڈی آر سی نے خود پرچے اس میں جو نا قبضے دلانے شروع کر دیے۔ تو اب یعنی کہ اس میں ہائی کورٹ نے جو ہے نا وہ واپس یعنی کہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیے وہ سارے جو احکامات تھے۔ صحیح۔ تو اب دوبارہ سے جو ہے نا اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی امینڈمنٹ کی ہے، اس میں اب یہ ہوگا کہ ڈی آر سی وہ دیکھے گی دوبارہ سے، جو بندہ کوئی ان کے پاس جا کے اپلیکیشن سبمٹ کرے گا تو اس پہ وہ کمیٹی بیٹھے گی۔ میاں صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بھی جن لوگوں نے قبضے لے لیے ہیں اس ڈی آر سی کے فیصلے کے مطابق، ان پہ اب کیا یہ نیا فیصلہ اثر انداز ہوگا؟ ہاں، اس میں اب یہ ہے، اب جس کے اگینسٹ وہ فیصلے ہوئے تھے، جس سے قبضہ دلایا گیا تھا، وہ ایک اپلیکیشن بنا کے اور ہائی کورٹ کا وہ آرڈر ساتھ لگا کے وہ سبمٹ کریں گے اسی ڈی آر سی کے پاس۔ ڈی آر سی اپنی رپورٹ مرتب کرے گی کہ ہم نے اس قانون کے تحت یہ جو ہے نا وہ آرڈر کیے تھے، وہ یعنی فری کین کے موقف سن کے سماعت کر کے پھر ٹریبیونل کو سماعت کر کے ٹریبیونل کے پاس اپنی رپورٹ بھیجے گی، ٹریبیونل پھر سماعت کرے گا وہ۔ اچھا، وہ دیکھے گا کہ آیا ڈی آر سی کی رپورٹ درست ہے یا غلط ہے۔ اگر ٹریبیونل سمجھتا ہے کہ یہ رپورٹ بالکل درست ہے تو پھر وہ یعنی کہ اس کو اسی کے مطابق ڈگری پاس کرے گا اور اس پہ پھر جس کو یعنی یہ سارا پروسیس جو ہے فلٹر ہو کر جائے گا اور اس میں جو سکم تھا وہ دور ہو جائے گا اور تسلی ہو جائے گی فریقین کی کہ ان کا فیصلہ جو ہے عین قانون کے مطابق ہوا ہے۔ اچھا، ایک روسا میں ایک اور بات کروں گا، اب یہ جیسے اس کا فیصلہ ہے نا چیف جسٹس صاحبہ کا، تو لوگوں نے جو ہے نا خود سے شروع کر دیا کہ اب جو ہے قبضے لینے شروع کر دیے، جیسے قبضہ جو ہے نا ہم خود لے لیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ان کو قطعاً اختیار نہیں ہے اور کبھی بھی اختیار نہیں ہے، بے شک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یہ آرڈر کر دے بے آپ یعنی کہ یہ قبضہ لیگل ہوا ہے، لیکن پارٹی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جا کے قبضہ یعنی سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو فیصلے معطل کیے گئے ہیں وہ ابھی ان کا فیصلہ مزید ہونا ہے، پوری سماعت کے بعد پہلے ڈی آر سی کرے گی، پھر وہ ٹریبیونل کے پاس جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ
जो पुराने काबजीन हैं वो दोबारा अपनी जगहों पर उन्हीं जगहों पर जाकर कब्जा करना शुरू करते हैं कि जी फैसला मुअत्तल हो गया। इस तरह तो ये एक कभी भी नहीं अदालती होता। प्रोसेस है, अदालती जो प्रोसेस है, वो उनको भी वो प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना वो पड़ेगा। कानूनी प्रोसेस अडॉप्ट करे अपने। अगर वो वायलेशन हुई है कोई तो अपनी एप्लीकेशन दे भी नहीं मेरे ये राइट से मैं मालिक था, मुझे गलत तौर पे जो है ना वो डिस्पोजेस किया गया है, तो वहाँ वो समाअत करेगी, दोनों फ्रीकैन के बयान कलम बंद करके वो फिर भेज देंगे ट्रिब्यूनल के पास। जी नाज़रीन, यकीनन आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया मियां साहब।